قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ہزار بار بشویم دہن بمشکو مراد، ہزار بار بشویم دہن بمشکو مراد، بلوس نام تو گفتن مرورا رسد کبریا و منی کہ ملک مدی بستو ذات شد اندر آدم کس بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک. اگر تمہیں خواہی مسلمان کس طرح نیست ممکن جز بقرآن. مپندار سعدی کے راہ صفا، مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی، اگر دعوت قبل کنی والقبول بنو دست و دامان آل رسول. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی راز. آہ موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ عمارت شنیدم کے در روز امید و بین، شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنے کون بخشت کری. مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام الانبیاء کے عشق کے سمندر میں غوطہ دن ہو کے کچھ دو چار اشعار کے ہیں، ردی چارہ تاج سنا دوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی. حسن مشتق حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا.
جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ اور میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم مدارہ بنے کا بے بخشت کریم۔ ارشاد باری تعالیٰ، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تخلیق کے تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اندھیری رات جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگانے والیوں کے شر سے، وہ پارنے والیاں گروہ میں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ سورہ معوذتین، ان کا نزول اکٹھا ہے، فضائل بھی اکٹھے ہیں، بڑا عجیب شان نزول ہے ان آیات کا، اور سب سے آخر میں ترتیب میں تلاوت میں بھی، اور ان کو آخر میں رکھا گیا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو ان کی فضیلت کے بارے میں کہ ان کو صبح و شام تلاوت کیا جائے، نمازوں کے بعد میں تلاوت کیا جائے، تو اللہ ان کے بدولت ہر قسم کے شرور، آفات، آلام، مصائب سے اللہ اپنی پناہ میں ہے۔ گویا انسان جب دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہو تو وہ سوچتا ہے کہ میں کسی ڈیرے میں پناہ لوں۔ بچہ دوڑ کے ماں کی ٹانگوں سے چمڑ جاتا ہے، بڑا ہو جائے تو باپ کے سینے سے چمڑتا ہے جب کوئی مارنے۔ اس لیے اسی طرح رعایا اپنے بادشاہ کی طرف دوڑتی ہے کہ ہماری جائے پناہ آخری کو۔ تو اس تمام کائنات کے شر، آلام، مصائب دینی ہوں دنیاوی ہوں، ان سے جائے پناہ وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا بھی خود سن، جاودہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب آپ سے شیطان چھیڑ چھاڑ کرے۔ اب شیطان وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، من حیث لا ترونہم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اس قبیلے سے ہے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ ایسا دشمن حملہ کرے، اس کی لاٹھی کو روکے، اس کی کلائی کو پکڑے، اس کی ٹانگ میں کوئی چیز مارے گرانے کے لیے، بھائی صاحب اب دشمن حملہ آور نظر ہی نہیں آ رہا، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے ہے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ دشمن ایسا ہے لا ترون، تم اس کو ہوا یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ۔ اب کیسے پناہ لے، کیسے شر سے بچے؟ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، سورہ حمیم سجدہ کر سکتے اس کی آیت۔ تو پھر کسے پناہ مانگے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا ایک گروہ جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو امت کے صلحاء، شرفاء، بزرگان دین کیا کرتے ہیں؟ اذا تذکروا، واللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے یاد کرنے کا مجوزہ طریقہ بتلا دیا، معوذتین کو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اور فرمایا جب قرآن شروع کرو تو شیطان سب سے خطرناک حملہ کرے گا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن شروع کرنے لگو نہیں پڑھنے دے گا، اور پھر بھی تم اگر پڑھنا چاہو گے تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہونے دے گا، تمہاری توجہ کو خراب کرے گا۔
تمہاری توجہ کو خراب کرے، دل کی توجہ. اصل عبادت روح کی وہ ہے، اصل عبادت ہے. عبادت کی اصل روح جو ہے وہ تعلق وہ قائم نہیں ہونے دے. تو فرمایا فی اذا قرأت القرآن، پھر بھی اللہ سے پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں پہ طریقہ بتلا دیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ شرور و آفات سے، فضائل کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخر اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیات، ان 4 کلاموں کی سب سے زیادہ فضیلت مفادات کے عنوان سے. ایک ہوتا ہے کمالات کو حاصل کرنا، اس کے حصول کے لیے 4 چیزیں، اور ایک ہے اس میں نقصان سے بچنا. نقصان سے تو بچاؤ کے لیے جو اہم تدبیر ہے وہ ہے معوذتین کا تلاوت، دونوں. اور اس میں ایسا پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے مفسر حضرات نے کہ جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ کی ایک صفت ہے قل اعوذ برب الفلق، توجہ، اور 4 چیزوں کا نقصان کا ذکر ہے جن سے پناہ مانگی گئی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. ان 4 کا تعلق دنیا سے، 4 کا تعلق دنیا سے. اور سورہ ناس کے اندر 3 صفات کا ذکر ہے. تفصیلی گفتگو اس پہ آئندہ ہوگی، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اس میں دنیاوی مصائب اور آلام کا ذکر ہے، اس میں دنیاوی مصیبتوں کا آفات کا ذکر ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچنا، اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگے. اس میں دینی مصیبتوں کا ذکر ہے، اور ایسا بڑی مصیبت دینی ہے دنیا کی دینی. اور دنیا کی مصیبت تو آخری سانس تک ہے، پھر ختم ہو جائے گی. ایڈز کب تک ہے؟ آخری سانس تک. کینسر کب تک ہے؟ دماغ کا سرطان کب تک ہے؟ دل کی تکلیف کب تک ہے؟ آخری سانس. اور فالج کب تک ہے؟ لقوہ کب تک ہے؟ ہاتھ کا راشا کب تک ہے؟ یہ آپ دنیا سے گیا، قبر میں ساری بیماری ختم، ان کا وجود نہیں. وہ جو بیماریاں ہیں ان کا آگے معالج بھی نہیں ہے، ان کا تو معالج ہے جہاں، تو خطرناک. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں اپنی ہمیں کیا تعلیم دی؟ اللہم لا تجعلنا فی مصیبت دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں مصیبت سے ہمیں بچا، ہمارے دین میں مصیبت. اس لیے وہ آخرت کو تباہ کر دے. وہ مصیبت کس کو تباہ کرے گی؟ اور یہ تکلیف کس کو تباہ کرے گی؟ دنیا. بھائی کورونا ہو گیا تو آپ کی رات کی نیندیں اڑ گئی، دن کے معمولات درم برم ہو گئے. نمونہ ہوا تو ایسا سفر، غمی خوشی، جناب بھائی صاحب تھی آئے نہیں، یا اللہ طبیعت ٹھیک ہے میں آ کے کی کر، نہ میں سیب کھان جوگا، نہ انگور کھان جوگا، نہ میں کھڑا ہو جوگا، نہ میں بیٹھ جوگا، نہ لمبا پڑھ جوگا. میں تو کرلان جیسے میں آن کے تھوڑی شادی اور خراب کر دیں، میں تو منجے دے کے آ رہے. تو اسے ہماری دنیا کی راحتیں وہ چھینی، دنیا کا آرام وہ مزمحل ہوا، وہ متزلزل ہوا. مگر دینی بیماری، دینی خرابی اسے آخرت ہے. تو اگلی صورت میں 3 اللہ کی صفات کا ذکر کر کے پھر دینی مصیبت سے پناہ مانگے. اور یہاں ایک صفت کا ذکر ہے، صفت قل اعوذ برب الفلق. فرمایا مفادات کے حصول کے لیے برکات میں 4 آیتیں، وہ سب سے بڑا درجہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری آیات اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری. اور وہ نزول رحمت کے لیے وہ بڑی چیزیں کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا. اور اگر آفات، آلام، مصائب، بلیات، تکالیف، مشکلات سے بچنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ معوذت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے اس جیسا کلام نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں. اب اگلا لفظ ان کی اہمیت پر دوہرا رہا ہوں، نہ قرآن میں. جو معوذتین کو کمال ہے وہ قرآن میں بھی نہیں ہے. اور پناہ مانگنے کا طریقہ وہ اس دشمن سے پناہ مانگنا، دنیا کی تمام آفات و بلیات سے، دنیاوی مصیبتیں، دینی مصیبتوں سے پناہ مانگنے کا جو طریقہ توریت میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے، اور ما سوا معوذتین کے قرآن میں بھی نہیں ہے.
جو یہاں سکھایا. اب سمجھ آ گیا نا؟ با سوا معوذتین کے قرآن میں بھی لکھی ہے. شان نزول اس کا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنان دین انہوں نے حملہ کیا. باطن ظاہری شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے اور باطنی سے بھی یہی ہے. باطنی سے بھی یہی ہے. اور فرمایا قل اعوذ. ہاں تو شان نزول کیا ہے؟ 3 روایتیں. ایک روایت کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساحل کا حملہ ہوا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آگاہ کیا اور اس کو دور کر دیا. تفصیل بھی ہے اس کی, بالکل مختصر کرتی ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ لبید بن عاصم وہ یہودی تھا اور منافقوں میں تھا. ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا, مانوی طور پہ کلمے سے منافق تھا اندر سے. اس نے بظاہر لباس اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اپنی 2 بیٹیوں کے ذریعے سے ان کو تعلیم دے کر امام الانبیاء پہ وہ ساحرانہ حملہ کیا. بہت آگے تشریف لے آ جائے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ ساحرانہ حملہ. اور ام عائشہ فرماتی ہیں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متاثر بھی ہوئے. تو اثر کیا ہوا؟ آپ محسوس کرتے کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں تردد اور شک ہو جاتا. یہ کیفیت اور تقریباً 6 ماہ یہ کیفیت ہے. اب ضمن یہاں یہ بتا دوں, اشکال یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, دینی مشغلہ بھی ہے, مسجد کا قیام بھی ہے, دینی اسفار بھی ہے, اولیاء کی صحبت بھی ہے, تو مجھ پہ سہار کیسے؟ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہار کا حملہ ہو رہا ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے. اور یہودیوں نے یہ سازش چلی, یہ طریقہ اپنایا. تو مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی بھی بشر ہے اور بشر کے جو لوازمات ہیں, جس طرح گرمی سے متاثر ہونا, سردی سے متاثر ہونا, بھوک کا لگنا, پیاس کا لگنا, آگ کی جلن کو محسوس کرنا, یہ سارے محسوسات ہیں, بشری لوازمات ہیں. اسی طرح جسمانی اور تکالیف ہیں. تو اسی طرح تکالیف کا اسباب میں سے ایک سبب سحر بھی ہے, جس کا اوروں پہ اثر ہوتا ہے یہ بھی اثر ہوتا ہے. جس طرح اوروں کا ازالہ ہے یہ بھی ازالہ ہوتا ہے. امام الانبیاء پھر کیا ہوا؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے, خواب میں 2 فرشتے آئے تو انہوں نے سرانے کھڑے ہو کے تکلم شروع کر دیا اور تکلم میں فرمایا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ تو تکلیف میں محسوس ہو رہے ہیں, سحر زدہ ہے. تو کس نے سحر کیا؟ دوسرا کہتا ہے جناب یہ فرشتے تھے نا, تو اللہ کے بھیجے ہوئے تو فرشتہ تھا. ان کا لبید بن عاصم کی بیٹیاں کس چیز پہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کنگا, اس کے دندے اور ان پہ تانت کی تار سے گرا لگا کر اور ان کو زربان جو کنواں ہے اس میں پتھر کے نیچے دفن کیا گیا. اچھا, امام الانبیاء بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا اور یہ 11 گرے تھی, اس میں ایک ایک آیت کو پڑھ کے دم کیا. تو پیغمبر کی وہ جو کیفیت تھی تردد اور شک, یہ جو کیفیت تھی اس کے ساتھ وہ ظاہر فرما دی اور اس کا نام متعین نہیں فرمایا. امام الانبیاء نے اس میں حکمت یہ سمجھی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اگر میں ظاہر کر دوں تو کوئی میرا شدائی فدائی اس کو مارے گا, تشدد کرے گا, اذیت اور دنیاوی طور پہ شرمندگی اس کو ندامت, اس کو ظاہر نہیں فرمایا. تو یہ 3 روایتوں میں یہ مضمون ہے. تو فرمایا اس کا شان یہ 11 آیتیں معوذتین, 2 صورتیں, اور ان کی جو تلاوت ہے دونوں کی اکٹھی ہے, فضائل دونوں کے ہیں, یکساں ہے, جب بھی پڑھنا ہے دونوں. فرمایا کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. یہاں پہلی ایک صفت کا ذکر ہے, 4 چیزیں آگے تکالیف کا ذکر ہے اور اللہ نے اپنے نام کی ایک صفت کا ذکر. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی تدریجاً کسی چیز کو پروان چڑھانے والا.
جس طرح انسان کی پرورش ہے، درخت ہے تدریجاً یکدم زمین سے نمودار ہو کے وہ 40 فٹ کا درخت نہیں بن جاتا، کوپل نکلتی ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ اس طرح انسان کا بچہ آہستہ 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 وہ سال 6 مہینے میں چلنا شروع کرتا ہے، پھر کھانا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر وزن اٹھانا شروع کرتا ہے تدریجاً۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو پالنے والا دونوں جہانوں کو۔ تو جہانوں کی پرورش کیسی ہے؟ تدریجاً۔ اسے حضرات اس میں لکھا ہے اسراء شیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری طرف تیسری طرف لے جانا اور حد کمال کو پہنچانا، اور اس حد کمال کے پہنچانے کے لیے ذرائع مہیا کرنا۔ حد کمال تک پہنچانے کے لیے ذرائع، مجھے اور آپ کو پوری انسانیت کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ذرائع مہیا فرمایا۔ اس میں انسان پیدائش کے بعد اگر ذریعہ نہ ہو تو یہ ضائع ہو جائے۔ ایک ذریعہ ہے خوراک، وہ کس نے دی؟ اللہ۔ اور ایک اس کا ذریعہ ہے سخت سردی ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے لباس ہے، وہ کس نے مہیا کیا؟ اللہ۔ اور سخت گرمی ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے چھت ہونی چاہیے، وغیرہ کھلے آسمان کے نیچے جون جولائی کا مہینہ ہو اور زمین بھی گرم، آسمان بھی گرم، فضا بھی گرم، تو علی پھر کیا بنے گا؟ کتنی برداشت کریں گے؟ تو ہمیں حد کمال تک پہنچانے کے لیے پھر اللہ نے اسباب بھی مہیا، ذرائع اور اسباب بھی مہیا فرمائے۔ خوراک ہمیں وہ زمین سے پیدا کی، لباس وہ ہمارے لیے مہیا کیا، اور مکان بھی مہیا کیا، مکان بھی سارے مہیا کر دیے۔ دماغ کو عقل دی، عقل میں ڈالا کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے وہ ہوا بھی، ہوا نہ ہو سانس رہے گا باقی، اور حرارت کو بھی باقی رکھ۔ حرارت وہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا بیٹے کے ہاں، اب اس کو شیشے میں رکھا۔ یہ کیا ہے کہ وہ حرارت پہنچانے کی۔ پھر مجھے اب پتہ چلا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو خواتین بٹکوں میں رکھتی تھی اور روئی میں لپیٹ دیتی تھی، مطلب اس کو حرارت پہنچانے کے لیے۔ اتنے ایام 9 مہینے حمل کے ہیں تو وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے مطلب سادہ نظام تھا۔ تو بہرحال انسان کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اللہ نے ان ذرائع کو مہیا فرمایا۔ قل اعوذ، پناہ مانگتا ہوں، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے فرق مانا صبح، لفظ ترجمہ اس کا پھاڑنا، پھٹنا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، اندھیرے میں سے پھوٹ پڑتی ہے اور سورج تو دو چیزیں ہیں، ایک اندھیرا اور ایک روشنی، ایک تاریکی ہے اور ایک روشنی ہے۔ ہاں، ایک عدم ہے ایک وجود ہے۔ روشنی کا نام وجود ہے اور تاریکی عدم کا نام ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں وجود میں، اور عدم میں برائیاں جنم لیتی ہیں، عدم میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو فرمایا یہ صبح، اندھیرا غائب ہو کر صبح، وجعل اللیل سکنا، رات تھی، رات میں سے دن کو نکالا، رات آرام کے لیے ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور اسباب معیشت کو حرکت میں لانے کے لیے صبح پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب۔ صبح کا رب کون ہے؟ اللہ۔ میں اب اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد فوراً اور جو دعا ہے اس کے بعد معوذتین پڑھو۔ مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہمیں عارضی موت دے کے، موت یہ جو ہے نیند موت کی خالہ ہے، اس میں سے نکال کر اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی دی، اس کے لیے تمام تعریفیں، اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کے جانا ہے، نشور اسی کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد صبح کے رب کی اطلاع کہ ہمیں جو صبح میں آئی ہے، جس صبح میں اب داخل ہونے لگا ہوں، اس صبح کی تمام قسم کا شر، اور شر کیسا؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، مخلوق کے تمام شر سے۔ مخلوق میں گھر میں بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، دونوں کے لیے اولاد ہے، پھر چاروں طرف ہمسائے ہیں، پھر گلی میں عامت الناس ہے، اور پھر جانور، پھر ساری فضا، ساری آبادی، ظاہراً شر تمام سے۔ بچاؤ کا طریقہ من شر، اپنے صبح کے رب کی پناہ مانگے، من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے۔ 18,000 کم و بیش مخلوق ہے،
اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، تو تمام سے شر سے بچنے کا طریقہ کس کی پناہ مانگے؟ اور اس میں مفسد حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں شر بھی دو طرح کا ہے، ظاہراً اور باطناً. ظاہراً اور باطناً. ظاہری شر ایک شر وہ ہے جو ہماری عبادت سے منسلک ہے. ذرا سے توجہ، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ عجز میرا ہوگا، سمجھ آ جائے تو اللہ کا فضل. میں کوشش تو کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کی. تو میں نے پہلے بتایا کہ میں تو ناقل ہوں، بس وہ علماء کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھ کر تفسیر وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، نظر رکھا ہوں. تو فرمایا من شر ما خلق، عبادت کا ایک شر ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. وہ کیا ہے؟ میں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عبادت جو ظاہراً کی جاتی ہے، جس کا وجود ہے، جو مخلوق کو بھی نظر آئے، وہاں اندر دل میں ریاکاری آ گئی، تو اس شر سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ کس سے پناہ مانگے؟ چونکہ یہ شر اتنا بڑا جرم ہے ریا کا. فرمایا من صلی ریائی فقط اشرک. مولانا امین صاحب تشریف فرمائے، مشکوہ شریف کی روایت ہے کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی، کیوں حضرت؟ اس نے شرک کی. اس نے نماز پڑھ رہا ہے اور شرک کر رہا ہے، تو اس عبادت کے شر سے بھی بچے رہا. کس کی پناہ لی جائے گی؟ کون بچائے گا؟ عبادت. اب وہ عبادت حج کو لے لیں، جہاد کو لے لیں، دعوت و تبلیغ کے سفر کو لے لیں، تلاوت قرآن کو لے لیں، آپ ظاہراً کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، وہاں اگر توجہ اللہ سے ہٹ کے مخلوق کی طرف چلی گئی، یہ شر ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ کس سے پناہ مانگے؟ کس سے پناہ مانگے؟ من شر. یہ مخلوق کا شر ہے. عبادت بھی مخلوق ہے، عبادت بھی. اس لیے وہ سامنے دعا قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہر قسم کی بھلائی کی طرف گاہ تجھ سے. فرمایا من شر، ایک عبادت کا شر، اور ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرک کی کیفیت ہے. وہ کیا ہے؟ شر. شرک نہیں، شر. وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں. یہ کائنات کا سب سے بڑا شر ہے. انبیاء کی تکذیب کرنا، تردید کرنا، یہ بھی شر ہے. سب شر نہیں، مطلب کافر ہو گئے. یا اللہ مجھے اس شر سے بچا، مجھے اور بچا لیا ہے تو پھر بچائے رکھ. اور ایمان لانے کے بعد پھر انبیاء کے ساتھ کیا شر ہے ہمارا؟ وہ ہے ان کی نافرمانی کرنا، جو ہم قدم قدم پہ کر رہے ہیں. ہمارے صبح کیا، شام کیا، دن کیا، رات کیا، سفر کیا، حضر کیا، ہماری غمی کیا، خوشی کیا. دیانتداری سے بتائیں وہاں شر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ ان تمام مراحل سے اللہ نے نبی کی ذات کو گزارا. وہاں بچے پیدا ہوئے، پیغمبر کا طرز کیا ہے؟ وہاں بچے فوت ہوئے، پیغمبر کا طرز کیا ہے؟ پیغمبر کا نکاح ہوا، طرز کیا ہے؟ پیغمبر کے ہاں بیوی فوت ہو رہی ہے تو طرز کیا ہے؟ پیغمبر کے ہاں جناب بیٹیاں ہیں تو نکاح ہے تو طرز کیا ہے؟ پیغمبر آپ داماد بن کے جا رہے ہیں تو طرز کیا ہے؟ پیغمبر کے ہاں داماد آ رہا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہٹیں گے؟ علیکم بسنتی، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑو. ہم طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں تو یہ معصیت ہے، یہ بھی شر ہے. اس کی پناہ بھی کس سے مانگنی ہے؟ قدم قدم پہ. الٹا ہم تو شرعی نہیں، ہم تو سنت کا مذاق تک اڑانے تک جا رہے ہیں. ہم تو یہ جملے کہہ رہے ہیں روزے وہ رکھے جی تک کر ڈالے نہ ہو. یہ تو قربانی کا تصور اس وقت ہے جب سارے مدینے قربا تھے. عبدالرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان، ان کو کہا گیا کہ تم جناب کو 4 جانور ذبح کر لو، سب کو گوشت مل جائے. تو سب کے پاس پیسے ہیں. مولوی صاحب اب تم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ جناب کیا ہے؟ قوم کو کس حالت اندھیرے میں لے کے جا رہے ہو معاذ اللہ. اب تعلیمی ادارے بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اب تم قربانی پیسے ضائع کر رہے ہو. یہ کلمہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. وہ جناب دنیا کا وہ وکیل جس کو صحبت صالح حاصل نہ ہو، دنیا کا وہ وکیل مسلمانوں کا جس کو صحبت صالح حاصل نہ ہو، اور ہمارے مسلمان سوسائٹی کا وہ انجینئر جس کو صحبت صالح حاصل نہ ہو، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ ادارے میں، کہیں اس کو میسر نہیں، اس کی حالت یہی ہوتی ہے. ویسے غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا دیکھ رہے ہیں مضامین، کتابیں بھری پڑی، جائیں جا کے لائبریریوں میں دیکھیں. تباہ کر دیا انہوں نے. ہیں بھی بڑے جناب حامدی جیسے، غابدی جیسے جناب بھی ملول ہزاروں ہیں، وہ تھے، آج بھی ہیں. من شر ما خلق، من شر ما خلق.
باقی عبادت کے عنوان سے شر، اس میں بھی پناہ مانگی گئی، تو کس سے پناہ مانگنی؟ کون بچائے گا؟ انبیاء کے ساتھ اگر معاملہ ہے اسے بھی کون بچائے گا؟ اور ایمان کے ساتھ شر، ایمان کے ساتھ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ سارے منافق تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آپ کے مجلس میں آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی الوہیت کی، آپ کی رسالت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں، اور میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ شر ہے، یہ کیا ایمان کے ساتھ؟ اور دوسرا ایمان کے ساتھ شر ہے انسان مرتد ہو جائے، پھر اسے کلمہ ہی چھوڑ دے، یہ شر نہیں۔ سزا کتنی بڑی اس کی؟ واجب القتل، من بدل دینا فاقتلوہ۔ اور ہماری کیبنٹ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے بڑے ایوان بھرے پڑے ان سے، کیا کس کا نام لو کس کا نام نہ لو سب جانتے ہیں، بھرے پڑے اسلام کا مذاق اڑا رہے، بھرے پڑے دہلی۔ وہ بیرونی دنیا سے تعلیم حاصل کر کے، اس ماحول میں تعلیم حاصل کر کے یہاں آ کے جناب ہم کے چودھری بن جاتے ہیں اور وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ جو ہمیں چھوٹی عمر والے ان کے ذہن میں نہیں، جو حالات حاضرہ سے بے خبر ہیں ان کے ذہن میں نہیں۔ سن 80 کی دہائی میں یہاں ہمارے ایک محترم اللہ ان کی قبر پر رحمت اللہ فرمائے، انہوں نے قرآن کی آیات، سورہ احزاب کی آیات، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کے تحت ٹی وی میں درس قرآن دیا، درس قرآن بھی بند کیا اور ان کا پتلا بھاگ روڈ میں نظر آتش کیا گیا ہے نا سب ذہن میں؟ ڈاکٹر کے ساتھ سب مرحوم کے ساتھ کیا مذاق، کیا ظلم کیا اس نے؟ گائے کھولی کسی کی؟ اب بتائیں جو ان قرآن آیات کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے، ران صاحب آپ یہ بتائیں کیا ہے؟ مرتد نہیں ہو؟ یہ شر ایمان کے ساتھ، اس سے بھی پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں وہ نفاق سے، ایمان میں نفاق سے بھی بچائے، ایمان میں مرتد ہونے سے بھی بچائے۔ قرآن میں بڑی وسعت ہے، ایک جملہ ہے اور مصیر حضرات ان کا قلم کی سیاہیاں خشک ہو گئی لکھتے 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 لکھتے، متکلمین کی زبانیں تھک گئی بیان کرتے کرتے۔ ہم تو طالب ہیں، ہماری تو فقط ہی کیا ہے، ہم تو اس کو نقل کرنے سے بھی قاصر، ہم تو بالکل پہلے سے عجز مان رہے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ تو فرمایا یہ نفاق، مرتد ہونا، اور اس کا اور یا کے ساتھ شر کیا ہے؟ ان کی مجلس میں زانو تلمذ نہ ہونا۔ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ راسخ ہوتا ہے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پڑھنا قرآن میں موجود، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ صادقین کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء کرام کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت حاصل کرو، جو توحید میں سچے، رسالت کے ایمان میں سچے، اسلام قبول کرنے میں سچے، اپنے کردار میں سچے، اپنے تہذیب میں سچے۔ اور ایسی سچے ہیں آنکھیں نکلوا لیں گے، ناک کٹوا لیں گے، زبان کو کٹوا لیں گے، گردن کٹوا لیں گے، سینہ چھلنی کروا لیں گے، کیا مجال ہے کہ ایمان پہ آنچ آنے دیں؟ بھائی ان کی صحبت ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہاں تک جملہ لکھا ہے کہ وہ بندہ جو پیدا ہوا اور زندگی گزاری اور صلحاء کی صحبت میسر نہ ہوئی، وہ اندھیرے میں جنم لیا، اندھیرے میں مر گیا۔ بس بزرگوں کو جملہ ہی آتا ہے، اندھیرے میں مرا، زندہ ہوا، اندھیرے میں جنم لیا اور اندھیرے میں مر گیا۔ اور اس معاشرے کی آج کی سب سے بڑی بربادی، تباہی یہی ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت میسر نہیں ہے۔ علامہ اقبال اپنی خوبیوں کا مالک تھا تو رائے صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، شیرہ والا جایا کرتا تھا اور اپنے ہم پلہ لوگوں کو لے جایا کرتا تھا اور کہتا تھا چلو میں اپنا، تو ہم نے اپنے مامو جی سے ملنا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، اور دوزان ہو کے بیٹھتا تھا۔ اور اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا علامہ اقبال پہ کہ وہ فلسفے کی دنیا میں بہہ کر دماغ میں کچھ گڑبڑی بھی آنے لگی، اور علماء کے خلاف حردہ سرائی اور علماء کے خلاف یہ سوچ، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ تو صرف اذان دینا جانتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھانا جانتے ہیں، یہ جاہل مطلق علم ان کو نہیں ہے۔ اور اسی مجلس میں یہ لاہور کی سرزمین پہ علامہ ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت علامہ اقبال بھی گئے، اور وہاں پہ جناب یہ علامہ اقبال کی ملاقات علامہ ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو فرمایا انہوں نے جی کہ اگر اجازت ہو تو کوئی فلسفیانہ سوالات ہیں میرے، علامہ ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بولنا، وہاں پہ سوالات کیے۔ تو علامہ ارشد صاحب نے پوچھا آپ کا تعارف، کہہ رہے کہ مجھے لوگ شاعر، مجھے لوگ اقبال کہتے ہیں۔ ارے واہ واہ، تم ہو جس کو شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا، تم علامہ اقبال؟
تو علامہ شاہ فرمایا اچھا ہوا حضرت لاہوری کہاں آپ سے ملاقات ہوگی. اور اس کے بعد ہم فرمائے سوال کریں. جب سوال کیے تو علامہ صاحب فرمانے لگے اپنے لیول کا خیال کرو یار، تم تو پرائمری سطح کے سوال کر رہے ہو، اپنے لیول کا تو خیال کرو. میرے ذہن میں تمہارا ایک تصور ہے شاعر مشرق کا، اور تم سوال بچے جیسے کر رہے ہو. دو زانو ہو کے بیٹھا، جیب سے رومال نکال کے سر پہ رکھا ہے، جنوب پنجابی کے اندر سینو سور سے ٹکر. دو زانو فرمایا اقبال یہ پرائمری کے سطح کے سوال ہیں، یہ جاؤ لائبریری میں فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں سوال کا جواب مل جائے گا. انور شاہ سے وہ سوال کرو جو تمہیں لائبریری میں نہ ملے، وہ سوال برگردانی کرتے کرتے تھک جاؤ، جو سوال وہاں سے نہ ملے بندہ ناچی سے وہ سوال کرو، اللہ کا مجھ پہ فضل ہے وہ جواب ہوگا. یہ سوال تو پرائمری کی سطح ہے دوزانوں کے. تو یہ ہے علماء کی صحبت. یہ کیا ہے؟ علماء کی صحبت. ہاں. اور عبد الماجد دریابادی بھائی سب جانتے ہیں نا، 2 جلدوں میں پڑھا تفسیر ماجدی کے نام سے. انہوں نے وہ بھی کالج اور یونیورسٹی کی تہذیب میں پرورش پانے والے، ان کے تخیلات میں تھوڑے آزاد تھے اور انہوں نے تفسیر کے اندر اپنے تخیلات تصورات کو داخل کر دیا. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب تشریف لائے تو متاثر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا ذوق ہوا. فرمایا بیعت تو کر لوں گا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو آپ نے وہ پوری امت کی متفقہ تفاسیر سے اپنی رائے کو تفسیر ماجدی میں درج کیا ہے، ان سے معذرت نامہ شائع کرو، اس لیے ایک متفقہ تفاسیر کے خلاف ہے. اور مسکرا کے جملہ کہا تم جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہو، میں حسن اتفاق سے وہ نرا پیر نہیں ہوں، عالم بھی ہوں، تفسیر کو جانتا ہوں. اگر محض حکم سمجھ کے نہ کرنا ہے، اگر ذوق ہے تو تبادلہ خیال بھی کر لو، تمہاری غلطیاں بتاؤں گا تمہیں. فرمایا نہیں حضرت آپ کے ہاتھ میں بیعت. اور وہ ایک اور بہت بڑا شاعر تھا جو استادوں کا شعراء کہتا تھا، نام میرے ذہن سے اچانک نکل گیا، وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا. تو یہ صحبت، یہ کیا ہے؟ صحبت. اور یہ خرابی ہے کہ وہ ہم اخلاقیات سے محرومی، یہ شر ہے کہ صلحاء کی صحبت کو نہ اختیار کرنا. اور آج بچوں میں ابھی درس قرآن سے پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ اب بچے علم تو ہے اور تربیت سے آری ہیں، اس لیے نہ نانی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ دادی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ پھوپھو کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب بہن کو اہمیت نہیں دیتا، وہ ایک دن کی مہمان ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں مہینہ 20 دن پھوپھو کا قیام ہوتا تھا، وہ بہن کو جان ہی نہیں دیتی. ویسا ویسے ہی ہے. ہاں اب وہ اس کو جو اپنے خون سے محبت ہے وہ ایک ایک چیز پہ غور کر رہی ہے. میرا بھتیجا ہے، لالا بھتیجا جناب ہے، اخلاقیات وہ سمجھاتے تھے. بچے نانی کے پاس بیٹھتے تھے، اب ٹی وی کو وقت دیتے ہیں. بچے دادی کے پاس بیٹھتے تھے، ٹی وی. اور وہ ایک تھا راجا اور 9 تھی رانیاں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب نانی اور اس میں اخلاقیات کو بھی سمجھاتی تھی. بھتیجا بتائی بھی بتاتی. رسم ہے بچپنے کی باتیں گزر. اب وہ جناب دادی کی صحبت میں بیٹھتے تھے. بچہ بیدار ہوا، جلدی جلدی اس کو نہلایا، کپڑے پہنائے، ناشتہ کیا اور گاڑی تیار ہے اور وہ جناب چلا گیا اسکول، کالج، یونیورسٹی. اور واپس آیا، جلدی جلدی کھانا کھایا اور اس کے بعد کیا ہوا، جلدی جلدی آرام کر لو. اس کے بعد اکیڈمی جانا ہے، شام کو ہوم ورک کرنا ہے اور وہیں پہ کاپیاں پڑھی ماں اٹھا رہی ہے اور وہیں پہ سو گیا. یہ BA کی کلاس تک نہ اس نے ماں کی صحبت دیکھی، نہ باپ کی دیکھی، نہ چچے کی، نہ تائے کی، نہ کسی سربراوردہ شخصیت کی. اور اگر جمعے میں گیا تو عربی خطبہ شروع ہونے کے وقت زہر قسمت اگر چلا گیا تو تمام اس صحبتوں سے. اس لیے کہ ایک معاشرے کے صلحاء ہیں، بچے کے لیے اس کے والدین اس کے لیے ولی کا درجہ رکھتے ہیں، اس نے کسی کی صحبت ہی نہیں پائی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ سارے شرور ہی شرور، اخلاقیات سے بالکل آ رہی ہے. سارے معاشرے کے تمام والدین پریشان ہیں اولاد کے رویے سے. اس لیے ہم نے اس کی تعلیم پہ توجہ دی، کبھی پاس بٹھایا ہی نہیں. ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اتوار کا، یا سارے دن خراٹے لے کے سوئے گا. باپ کے ساتھ وہ بھی خوش نصیب گھرانہ ہے جس میں 8 دن کے بعد وہ صبح کا ناشتہ اکٹھا کر لیں. ویسا ویسے غلط نہیں کہہ رہا، یہ بھی زہر قسمت. وگرنہ بچہ کہتا سوڑ دو، مامی کہتے سوڑ دو نا کی ہوا ہے. یا صبح نکل کر وہ جنابلی وہ ایک لڑکا چکر لگایا گھروں کا اور 11 کے لڑکے کی ٹیم کو تیار کر کے سارے جنابی گراؤنڈ میں. شام کو یا تو تھکے ٹوٹے آتے ہیں یا پتہ چلتا ہے جناب کسی گلسر پڑوا کے آیا پاڑ گیا. پھر ماں پیو شام میں تھانے کھڑے ہوتے.
یہ رہے تو یہ شر ہے. یہ کیا ہے؟ شر ہے کہ صحبت کا حاصل نہ ہونا یہ شر ہے. تو ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے خود تعلیم دی. اے پیغمبر کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے. مخلوقات میں نماز، مخلوقات میں انبیاء، اور اس کے بعد مخلوقات میں وہ ایمان اور اولیاء کرام، ان کی صحبت نہ قبول کرنا یہ شر ہے. اس کی شر کی پناہ کسے مانگو؟ والدین کے، زوائمہ ملت، اپنے بڑے اکابر، وہ درجے میں چچا ہے، تایا ہے، نانا ہے، یہ سارے کے سارے. بچے پہلے کہتے تھے ابو جیوں کہا کرتے تھے، آج کا بچہ نہیں کہتا. ہمارا ساڑا تایا انج کہنا ہوتا ہے، ساڑا دادا انج کہنا ہے، ساڑا نانا انج کہنا. ہوں بچے نے کال نقل کرنے جنہیں جمان درو انج ہی نہیں کہنا تھا، نان کا داد کا ہے ہی کوئی، ان کا کال ہی نقل نہیں کرتے. میں معاشرے کے عکاسی کر رہا ہوں، اس معاشرے کا فرق ہو غلط کیا جملہ ہر بندہ جناب نقل کرتا تھا. ساڑا ایک تایا ہوتا سی، ساڑا ایک چاچا ہوتا سی. رائے صاحب نے اخلاقیات کے حوالے سے ایک دن اپنے مجلس میں آج سے 20 سال پہلے اپنے تایا کا جملہ نقل کیا، اور میں نے 20ویں جگہ جملہ نقل کیا ہے کہ لالا جناب نکاح اقرار کی طرح سب ہے جی گانا اشارہ. آپ نے جملہ کہا تھا یہ. اب کون ہے بچہ کہنے والا؟ کوئی تایا کے پاس بیٹھے تو جملہ نقل کرے نا. من شر ما خلق، تو مخلوق کے شر سے. آگے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اس لیے دن کا اجالا ہے تو بہت سے عیوب، بہت سے شرور وہ دن سے وابستہ نہیں، وہ رات سے وابستہ ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اندھیرا شروع ہو تو جنات بے قابو ہوتے ہیں، جنات بے قابو ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں. اس وقت بچوں کو روکے زد میں آ جائیں گے. کوئی خواتین کو چھیڑے گا، کوئی بچوں کو چھیڑے گا، کوئی ضعفاء کو بھی چھیڑے گا. اس لیے جب مکمل چھا جائے تو پھر ان کی شرارت بھی مان پڑ جائے. وہ نکلتے ہیں ایسے شرارتیں کرنے کے لیے. ذرا اندھیرا شروع ہوا ہے تو وہ بھی شرارت. اور ہمارے اپنے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں. نماز پڑھنا اندر جناب باپ بھی چھیڑنے لگتا ہے. ذرا سا اندھیرا ہوگا تو پیچھے سے گرا لگانی شروع کر دیں گے. ہاں بھائی وہ من شر غاسق اذا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جب چاند غائب ہوتا ہے تو اس غائب کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. چاندنا ہے نا تو تھوڑی سی چیزیں نظر آتی ہیں. جب چاندنا بھی نہ ہو، ابتدائی راتیں اور آخری راتیں، تو پھر ابتدائی راتوں میں رات کا ابتدائی حصہ اور مہینے کے آخر میں رات کا آخری حصہ ہے. یہ اندھیرا، مکمل اندھیرا، تو اس سے بھی پناہ مانگے. نمبر 2، چور چوری کب کرتا ہے؟ اندھیرے میں. ہاں. اور تو یہ پہلے زمانے میں ڈاکے کو خال خال ہوتے تھے، تو اب تو یہ جناب نا انصافی تے ہر گھر سے ڈانگ ہوتی سی چوری صاحب، تو ڈاکے گھٹ ہی پہنتے سی چونکہ جناب جڑے جٹ نے والے ٹکا کے سیر سے بھیجا باہر آ جائے گا. ہوں ڈانگا سی ورت نہیں چھڑ دیتی، وہ اپنی حفاظت سے قافل ہو گئے. تو بہرحال رات کے یہ سانپ اور بچھو یہ بھی دن میں کم نمودار ہوتے ہیں، یہ بھی رات. اس لیے حدیث میں آتا ہے کیا جب آپ رات کو سفر کریں، رات کو پڑاؤ ڈالنا ہو تو سڑک پر نہ سوئیں، سڑک سے الگ ہٹ. وہاں سانپ اور بچھو راستے وہ بھی نکلتے. تو رات کا اندھیرا جب چھا جائے تو اس وقت شرور جنم لیتا ہے. تو اس سے بھی کیا مانگی؟ رات کے اندھیرے میں. اور وہ جناب نہیں، اب تو حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے، حکمرانی لا قانونیت، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. ہم نے اپنی مملکت کو دیکھا ہے، بیرون دنیا تو ہم نے دیکھی نہیں. کم از کم یہاں کی جو میں عکاسی کر رہا ہوں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. اب دن کے اجالے میں نشائی بیٹھے ہیں، وغیرہ آج سے 30 سال پہلے یہ ساری کی ساری وہ سگریٹ وہ رات کو ہوتی تھی، وہ دنوں کو دیکھ لے گا. کوئی پولیس کا ڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی وڑ وڈیرا نکلے گا چانڈ مارے گا، کیسے کی کریں دفعہ. اب کہنے والا بھی کوئی. اب شر اتنا ہو گیا کہ کہنے والے نے اپنے کپڑے پڑوانے، وہ جائیں دن کے اجالے میں مسلم ٹاؤن کے پل کے نیچے دیکھیں، باقی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لاہور کی سڑکوں پہ دن میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ نزول قرآن نہیں، اب تو نئے کہانے تک وہ فیض پہنچا ہوا ہے.
میں نے ایک دن کہہ دیا جناب لی نشہ اتنا ہے اتنا 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 ایسا, تو مجھے گاؤں ایک آدمی کہنے لگا کر سکتا تھوڑے پنڈ سے بڑا وک گیا, میرا پنڈ اتنے تک کتنے آ گیا کہ بہاد اللہ کمال بھی پنڈا چ آ گیا. کاری صاحب یہ تھوڑے پنڈ سے ماشاء اللہ بڑا پہنچے ہے سجے کھبے پڑے اتنے گوبارے چنگا بولا تمہیں پتہ ہی کسی گل کا. مبارک ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب وہ رات چھا جائے. رات کے ہاں تو ان تمام شر سے, چوریاں اور اس طرح رات کے اندر جناب سارے, اور بدکاریاں, اخلاقی کمی بیشیاں, زنا کاریاں, یہ سارے رات میں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور پھونک مارنے والیوں کی گروہوں میں پھونک مارنے والے ان کے شر سے. وہ جو خاص شان نزول ہے جو انہوں نے 11 گرے لگائے تھے, ان کو شر لگائے. اور اس دور کے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر میں مولانا عجیب ترجمہ کیا. ان کہتے ہیں نفاسات سے مراد ہے پروپیگنڈا کرنے والی جماعت ہے. نفاسات سے مراد ہے سب پروپیگنڈا کرنے والی جماعت ہے, اور نفس سے مراد ہے پروپیگنڈا. نفس سے مراد فرمایا پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈے کے شر سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اب ایک آدمی نے پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈے کی زد میں جناب جملہ کام ہے, کوئی سیاسی جملہ نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور, یہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور, یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے, ہم اتنا کچھ یہ کریں گے. پروپیگنڈے کے سر میں جناب سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پہ پڑے, وہ سیلاب آ گئے, کیا ہوا. اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, علماء کے خلاف پروپیگنڈا, بزرگان دین کے خلاف پروپیگنڈا, یہ اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ شر ہے. پروپیگنڈا کرنے والی جماعت ہے, اور پوری دنیا کی عیسائی مشینریاں تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں, اس سے بھی مقصد اسلام کو نیچا کرنا. ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اس کے اندر بھی پروپیگنڈا پنہاں ہے, مسلمانوں کو نیچا دکھانا, ان کی آبروؤں سے کھیلنا. NGOs بھی جتنی ہیں ساری NGOs ہماری کیا ہے, انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم کوشش کریں, ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم اگر مسلمان کو اسلام سے مرتد نہ کر سکیں تو مسلمان بھی نہ رہنے دیں. مسلمان بھی نماز میں, نماز کے بارے میں شک, روزے کے بارے میں شک, زکوٰۃ کے بارے میں شک ہے. اب آج کا مسلمان وہ کر سب یہ نماز کا حکم, تو اس میں فلسفہ کیا ہے؟ تم ہمارا لگ رہا فلسفہ پوچھ رہا تھا, ایسا جو آرڈر آوے تو وہ تو نہیں پوچھ رہا فلسفہ کی, وہ تو سر تسلیم خمے مزاج یار میں جو ہے اس وقت جناب سرکار کا آرڈر ہے, اور اللہ کے حکم میں تو فلسفہ مانگ رہا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے, یہ کیا ہے پروپیگنڈا. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ امام انقلاب وہ فرماتے ہیں نفاسات سے مراد پروپیگنڈا کرنے والی جماعتیں. سیاسی طور پہ پروپیگنڈا, سیاسی طور پہ پروپیگنڈا. نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا پروپیگنڈے کا عالم یہ ہے کہ علماء, صلحاء, بزرگان دین, ہمارے ہوش میں قومی اتحاد بنا, مجلس عمل بنی, سب کچھ ہوا, مگر پروپیگنڈا علماء کے خلاف ہے. پھوکا بھی نہ کوڑ لوانا, تعویذ بھی نہ کوڑ لینا, بانگا بھی نہ کوڑ دلوانیاں, بچہ جمپے میں نام ہی نہ کوڑ تے جنازہ بھی نہ کوڑ پڑھوانا. تو اور جہلا کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں بھی بخشوائیں گے, مگر ایسا ووٹ نہیں دینا, مملکت چلانے کے لیے نااہل ہیں. یہ خائن بھی ہیں, یہ بدیانت بھی ہیں, سارے جرائم ان میں ہیں, اور ان کے لیے یہی چور اور لٹیرے ہمارے لیے فرائی مملکت بنانے کے لیے یہی کافی ہے. ویسے ویسی وہ آپ نعرے لگ رہے ہیں, ووٹ پیر, ووٹ سر پیر دا تے ووٹ بے نظیر دا, اس مملکت میں نعرے لگے ایسا سنے نا. جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ 70% آبادی قصور شہر سٹی کی ان کے مرید, مگر 70 کے الیکشن میں 70 کی دہائی میں الیکشن لڑا, وہ کنڈ بھرنے گئے, لبے کا مریدہ نے جناب. حالانکہ وہ مرید جو نذرانہ بھی دیتے 11ویں کا 2 سارا لے آ کے دیتے ہیں, وہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟
پروپیگنڈا. مولانا بدر صدیق رحمۃ اللہ علیہ امام انقلاب اس لیے کہا جاتا تھا اسلام انقلاب کے لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو پروپیگنڈا کا شہر ہے ان کا جو پروپیگنڈا اس سے بھی اللہ کے پناہ مانگو. جدوجہد کرتے ہیں ان سے بھی کس کی پناہ مانگو؟ اللہ کی پناہ. ساری دنیا میں جناب پروپیگنڈا. اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی مملکت اپنی ریاست میں جو مرضی تم اپنے لیے قانون وضع کرو مگر طالبان پر پابندی ہے. اقوام متحدہ کے رائے چارٹر میں لکھا ہے اپنی مملکت میں جو چاہے نظام حتیٰ کہ تم وہاں ننگے رہنے شروع کرو کسی کو پابندی نہیں. غریب نہیں کرو. ان کو کہتے ہیں خواتین کے حقوق نہیں دے رہے تم فلاں کام نہیں کر رہے فلاں کام نہیں کر رہے تھی مانگے لگ دے. انہیں تو سورب جو ہے وہ آرڈر نہیں دینا جو آرڈر جناب وہ دے رہا امریکہ دے بہادر دے ہر مسلمان کو. یہ پروپیگنڈا ہوتا اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف. اتنا اسلام کو بدنام کر دیا جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہن میں اسلام کی اتنی حردہ سرائی نہیں جتنا خود مسلمان اسلام سے بیدار ہو رہا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. اور آگے فرمائے ومن شر حاسد. چوتھی برائی حسد کرنے والا جب وہ حسد گناہ کبیرہ. حسد کیا ہے؟ گناہ. حسد کہتے ہیں کسے کا؟ ایک شخص کو ایک نعمت ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ایک کوڑ نہ لگے. جوان کی جوانی سے حسد, صحت مند کی صحت مندی سے حسد, علم والے کے علم سے حسد, طاقت والے کی طاقت سے اور اولاد والے کی اولاد سے, اچھے مکان والے کی مکان سے, اچھی گاڑی والے کا حسد جناب, یہ اچھا بزنس کاروبار ہے اس سے حسد. یہ جتنی اوصاف نعمتیں مادی اللہ نے پیدا کی ہیں ان پہ حسد کرنا اور یہ حسد گناہ کبیرہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ان الحسد, یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے کما یاکل النار الحطب, جیسا آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور یہ حسد سب سے پہلے آسمان پہ کیا ابلیس نے. سب سے پہلے آسمان پہ کس سے؟ آدم علیہ السلام. اور زمین پہ سب سے پہلے حسد کیا حابیل اور قابیل کے درمیان. حابیل اور وہ جناب وہ زن. اور دنیا میں جتنے لڑائی فتنے جنم لے رہے ہیں ان میں تین زر 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 زن زر زمین. زن زر زر زمین. حسد اس کو زن زر. اسے ملتا جلتا ایک جملہ ہے غیبتہ کہ اللہ اس کے پاس علم ہے یہ بہترین وکیل ہے یہ بھی وکیل رہے کہ اللہ مجھے بھی ایسے ذہن دے دے. یہ بہترین ڈاکٹر ہے یہ بھی رہے ایسے ہی اس کی نعمت نہ چھینے. یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا ڈاکٹر ہونا. یہ غیبتہ ہے جس کو اردو میں ترجمہ ہے رشک کرنا. یہ جائز یہ جائز. یہ بہترین قاری ہے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے تلاوت کی توفیق ایسا مزہ ہمیں بھی دے. یہ غیبتہ ہے یہ جائز ہے. تو فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ مانا حسد کی بنیاد پر. قرآن کہہ رہا ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق واضح ہو گیا. یہودیوں نے حسد کیا. یہ بنو اسماعیل میں سے آیا بنو اسحاق میں سے ہوتا تو ہم مان لیتے. بھیا ہمارے سے آنا تھا جی. یہ ہم میں سے آیا بنو اسحاق میں سے تو ہم مان لیتے. یہ آیا بنو اسماعیل میں سے ہم ماننے کو تیار. یہود و نصارہ نے سب سے پہلے پیغمبر سے حسد کیا. ابو جہل نے بھی حسد کیا. عتبہ اور شیبہ نے بھی. ابو لہب نے بھی حسد. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے پیغمبر کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حسد اس کا ذکر کیا کہ رب میں رب کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے ضمن میں دنیاوی چار آفات بلیات مسائل مشکلیں دشواریاں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. ان چار شرور سے اللہ نے کہا کہ میری پناہ لے لو. میری پناہ میں آؤ گے تو میں بچاؤں گا وگرنہ وہ دن کے اجالوں میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور رات کے اندھیرے میں بھی لٹ جاؤ گے. مادی نعمتیں بھی چھن جائیں گی اور ایمان بھی سلب کروا بیٹھو گے. بچنا ہے عافیت کے طلبگار ہو تو مجھے اللہ سے پناہ مانگو. یہ صبح اور شام میں دن میں رات میں نمازوں سے بعد اور جب بھی سفر پہ نکلے. اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا یہ معوذتین پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ میں اس سفر میں جا رہا ہوں تیری پناہ لے رہا ہوں.
نماز پڑھی ہے تو اب تیری پناہ ہے کہ اس کی پوری خوبیاں مجھے عنایت فرما. رات کو سونے لگے تب صبح بیدار ہو تو دن کے شرور سے, رات کو سونے لگے تو رات کے شرور سے. اللہ ہمیں بکثرت یہ نظریہ اور عقیدے کے طور پہ اندر جاگزی بھی فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس کا معنی اور مطلب اور ظاہراً بھی اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق, پڑھنے اس کے فضائل بھی اللہ ہمیں نصیب. جی آج